اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر پارعام جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب اور جس کو الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج سورۃ القارعہ کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 30 اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 101۔ اس کی کل آیات 11 ہیں۔ فضائل اور خواص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک وقت میں 180 مرتبہ سورہ قارعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی، نیز جو اس سورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس کی روزی وسیع ہوگی۔ یہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، جبکہ اس میں 4 احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ موضوعات سورہ و خلاصہ مضامین کے بارے میں بیچ بیچ میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں آیات کی، اس میں بیان کچھ ہوگا۔ بہرحال یہ کہ یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قارعہ قرعہ کے مادے سے ہے، جس کی معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے کے ہیں، یعنی کھٹکھٹانے کے ہیں۔ یعنی قیامت اپنی ہولناکی کے باعث دلوں کو کھٹکھٹاتی ہے۔ اس پوری صورت میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لہٰذا اس کا نام القارعہ ہوا۔ اس کی پہلی 3 آیتوں میں اسی لفظ القارعہ کو مختلف انداز سے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں قیامت کا جو نظارہ پیش کیا گیا ہے، خوف و ہراس کا منظر ہے، جس کے آثار انسانوں اور پہاڑوں پر چھا جائیں گے۔ انسان کثرت کے باوجود اس کے سائے میں بہت چھوٹے اور حقیر نظر آئیں گے، گویا کہ وہ منتشر بے ترتیب اندھا دھند گرنے والے پروانے اور پتنگے ہوں گے جو روشنی پر گرتے ہیں اور انہیں اپنی تک کی خبر نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر وہ گرتے پڑتے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ ترجمہ یہ ہے، کھڑکھڑانے والی حادثہ کیا ہے؟ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ کھڑکھڑانے والا حادثہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وما ادراک ما القارعہ سے واضح ہے کہ یہ کھڑکھڑانے والا حادثہ اس قدر عظیم ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہر شخص کے ذہن میں آسانی سے نہیں آ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر قیامت کے مقدمات کی طرف اشارہ ہو، جس میں دنیا درہم برہم ہو جائے گی، سورج چاند ستارے تاریک ہو جائیں گے، سمندر فنا ہو جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ قارعہ کیا ہے؟ یہ سوال کر کے اس کی اہمیت اور عظمت کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کا مقصد ہے۔ جس دن آدمی بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، میدان حشر میں بکھرے ہوئے سرگرداں و پریشان انسانوں کو 4 چیزوں کی وجہ سے منتشر پروانوں کی تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 1 بے قراری، نمبر 2 بدحواسی، نمبر 3 ضعف و کمزوری کی وجہ سے، نمبر 3 بکھرنے اور ہر سمت دوڑنے کی وجہ سے، اور نمبر 4 آگ میں گرنے کی وجہ سے۔ کہ جس طرح پروانے دیوانہ وار آگ کی طرح بڑھتے ہیں، اسی طرح کافی لوگ آتش دوزخ میں گریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند بن جائیں گے۔ رنگین دھنی ہوئی اون سے تشبیہ شاید اس لیے کہ مختلف رنگوں کے پہاڑ جب چور چور ہو جائیں گے تو ایسی رنگت بن جائے گی کہ گویا وہ دھنی ہوئی رنگین اون ہے۔ یہ پہاڑ وہی ہیں جنہیں قرآن نے زمین کے لیے کیلیں قرار دیا تھا، تاکہ ان کے بھاری وزن کی بنا پر زمین ہلنے جلنے سے رکی ہوئی رہے۔ قیامت کے دن ایسا ہولناک ہوگا کہ یہ محکم اور وزنی پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تمام مخلوقات میں خدا نے ایک وزن رکھا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سے
پہاڑ کو سب سے زیادہ وزنی قرار دیا ہے، اور حصے اعتبار سے پہاڑوں سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن ہوگا تو قرآن کی حکایت کے مطابق وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی سورہ تکویر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 20 میں بتایا گیا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت ہو جائیں گے۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو نہ تو پہاڑوں کو ان کا وزن ریت بننے سے روک سکے گا، اور نہ ہی بکھرے ہوئے اون کی شکل میں اڑنے سے روک سکے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، لوگ اس دن بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی وضاحت میں تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ فراشہ کی جمع ہے، بہت سے پروانوں کے معنوں میں اس کو کہا جاتا ہے، اور بعض نے اسے ٹڈی دل کے معنی میں تفسیر کیا ہے، اور ظاہراً یہ معنی سورہ قمر کی آیت جو لوگوں کو اس دن پراگندہ ٹڈی دل سے تشبیہ دیتی ہے، کأنہم جراد منتشر، اس کے معنی پروانے کے ہی ہیں۔ بہرحال پروانے کے ساتھ تشبیہ اس لیے ہے کہ پروانے اپنے آپ کو دیوانہ وار آگ پر پھینک دیتے ہیں، بدکار لوگ بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ احن بروزن دھنی رنگی ہوئی اون کے معنی میں، اور منفوش نفشہ بروزن نفشہ کے مادے سے اون کو پھیلانے کے معنی میں ہے، جو عام طور پر دھنکنے کے آلات کے ذریعے دھنکنے سے انجام پاتی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کی مختلف آیات کے مطابق قرب قیامت پہاڑ پہلے تو چلنے لگیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے کا آخری مرحلہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ تعبیر پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ وہ زمین کے پہاڑوں میں سے ہر ایک خاص رنگ رکھتا ہے۔ بہرحال یہ جملے کی گواہی دیتا ہے کہ اوپر والی آیات قیامت کے پہلے مرحلوں یعنی اس جہان کو ویرانی اور اختتام کے مرحلے کی بات کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد 15 صفحہ 437۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا تو سو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کیا جانیں حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت لکھتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس اس دن جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے گا۔ دنیا جہان کے فنا ہو جانے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے حشر نشر میں انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پر جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشگوار زندگی گزارے گا، البتہ یہ میزان عدل کس صورت میں ہوگا؟ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال فی یوم الجزا، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی میزان عدل ہیں اور معیار ہیں جس کے ذریعے لوگوں کے اعمال کا معیار جانا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی ذریت میں ائمہ علیہم السلام ہی میزان ہیں، ان جیسا عمل تو کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے میزان ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 7 میں لکھا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے میزان کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ان آیت کی تفسیر میں آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کے پاس قابل قدر اور وزن والا عمل نہیں ہوگا اس کا پلہ ہلکا ہوگا۔ اس طرح کہ یا تو اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی یا اس نے نیکی تو کی ہے لیکن وہ ناقابل قبول رہی ہے۔ ان تمام حالات میں ان کے پاس وزن والا کوئی عمل نہیں ہوگا۔
ہم فَأُمُّهُ اس کا ٹھکانہ جس کی طرف رجوع کرنا ہے، جیسے اولاد ماں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امہ سے مراد ام راسیہ یعنی سر کے بل ہے، یعنی یعنی وہ سر کے بل جہنم میں گر جائے گا۔ حاویہ یعنی جہنم کا ٹھکانہ۔ جہنم کو ٹھکانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں لوگ گر جائیں گے۔ بلندی سے سقوط کرنے کو ہوا کہتے ہیں۔ وما ادراک ما ہی، آپ کیا جانے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جملہ اس لفظ کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے ہے کہ حاویہ قابل توجہ چیز ہے۔ نار حامیہ، حاویہ بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ نار آتش ہی نہیں بلکہ یہ آتش اپنی شدت کی وجہ سے بھڑکتی رہتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میزان عمل میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ میں زیادہ سے زیادہ مومنین کو درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ آج کیونکہ یہ آڈیو ابھی مختصر ہے اور ہمارے پاس ٹائم ہے، تو اس سورہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی کو میں پڑھ دیتا ہوں جو اس تفسیر میں انہوں نے لکھے ہیں۔ القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی۔ ماں کیا ہے؟ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی۔ وما و کیا؟ ادراکا، آپ کو معلوم ہے ملقاریہ کہ کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم اس دن یکون ہوں گے الناس لوگ کل فراش پروانوں کی طرح، المبسوس بکھرے ہوئے، وتکون اور ہوں گے الجبال پہاڑ، جبل کی جمع، کالعہن اون کی طرح، المنفوش دھنی ہوئی، دھنی ہوئی روئی کو کہتے ہیں المنفوش۔ اس کے بعد فاما پس جو، من یعنی جس کا، ثقلت پلہ بھاگی رہے گا، موازین ہو ان کے وزن، فہوا پس وہ، فی میں، عیشتن یعنی زندگی، راضیتن خوشگوار، و اما اور پس من جن کے خفت ہلکے ہوں گے، موازین ہو ان کے وزن۔ یہاں لکھا ہے اعمال کا، بہرحال موازین ہو کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کے وزن۔ اکثر موٹے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہاں وزن کی بات ہے، وہاں وزن کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن انہیں بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ اعمال کا وزن، یعنی جسم کا وزن نہیں ہوگا، یہ اعمال کا وزن ہے۔ یہاں مراد موٹے لوگ زیادہ خوش نہ ہوں۔ فَأُمُّهُ پس اس کا ٹھکانہ، حاویۃن حاویہ ہے، وما ادراک تمہیں کیا معلوم، ماں کیا ہے، حیہ وہ، حیہ یعنی وہ، نارن آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ کے معنی بھی دے دیے ہیں، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ جہاں تفصیل سے تفسیر ہوتی تھی تو وہ میں وہاں نہیں پڑھتا تھا الفاظ کے معنی، کہ اس میں زیادہ وقت لگتا تھا۔ یہاں کیونکہ سورہ مختصر ہے، 11 ٹوٹل آیات ہیں اور اس کی تفسیر بھی مختصر ہے، اس لیے میں نے یہاں پر الفاظ کے معنی کو پڑھ دیا ہے۔ خدا کرے ہمیں قرآن کے ہر لفظ کے معنی سمجھ میں آ جائیں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، اپنا وقت صرف کریں، روزانہ کچھ دیر اور کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں، نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیں، اور قرآن کے الفاظ کے معنی اور اس کی تفسیر سے کچھ نہ کچھ نوٹ کریں، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ علم کو قید کر لو۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لکھ لو۔ اور دیکھیں قلم کی کتنی اہمیت ہے، کہ نون والقلم، خداوند عالم نے نون کی اور قلم کی قسم کھائی ہے، تو قلم اہمیت رکھتا ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ اب ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ قلم کے بجائے موبائل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ اگر اس پر بھی نوٹنگ کر لی جائے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے، لیکن بہرحال موبائل کا بہترین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس سے اپنے علم میں اضافہ کریں، اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی اہلیت ہم میں ہو، ہم تمام قرآن کی چیزوں کو سمجھ لیں،
تاکہ ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اس کو بتا سکیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھنے کی اگر انسان کوشش کرے تو کافی حد تک قرآن کے الفاظ ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔